बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। दो बड़ी खबरें हैं जो हुकूमत के लिए और इलेक्शन कमीशन के लिए शर्मिंदगी का बायस है, लेकिन अगर शर्म हो तो फिर ही कोई शर्मिंदा होता है। हुआ यह है कि आदिल बाज़ई के हवाले से, जो कि तहरीक इंसाफ के वोट लेकर इलेक्शन जीते, कौमी असम्बली में आए, अब आदिल बाज़ई को डी सीट कर दिया था इलेक्शन कमीशन ने, और जनाब फौरी तौर पर इस पर अमल दरामद भी किया जब ये कहा गया मियां नवाज शरीफ की तरफ से कि ये तो बंदा हमारा है। आप देखिए, सबको पता है कि आदिल बाज़ई वो नौजवान है, बलूचिस्तान से तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ रखता था, बैज लगाता रहा, सब कुछ था, इमरान खान के साथ खड़ा रहा। अब उसके बाद क्या हुआ कि जी एक बयान हल्फी आया कि जी मैं नून लीग में हूं। अच्छा, इस बयान हल्फी को आदिल बाज़ई डिनाई करता रहा कि मेरे दो बयान हल्फी हैं, जो तहरीक इंसाफ के साथ वाबस्तगी का है वो दुरुस्त है। खैर, मियां नवाज शरीफ साहब ने अपना बयान हल्फी दिया और जाहिर है स्पीकर एयाज सादिक साहब ने और क्या करना था, उन्होंने फौरी तौर पर इलेक्शन कमीशन को कहा और इलेक्शन कमीशन ने डिसलीट कर दिया। सुप्रीम कोर्ट से अब ना सिर्फ ये कि आदिल बाज़ई की सीट को आज बतौर एमएनए उनको बहाल कर दिया गया है, बल्कि इलेक्शन कमीशन की तो ऐसी तैसी हो गई है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये रिमार्क्स आए हैं जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस आयशा मलिक, जस्टिस अकील अब्बासी साहब, इन तीन जजेस की तरफ से, कि आपने देखना नहीं था कि दो बयाने हल्फी हैं, आपने आंखें बंद की और बस जो आपकी मर्जी में आया वो कर दिया। अकील अब्बासी साहब, जस्टिस अकील अब्बासी ने कहा कि जी बस जो बड़े साहब की तरफ से हुक्म आ गया आपने वो कर दिया। इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई जवाब नहीं था, क्योंकि ये पहली दफा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को जस्टिस काजी फाइज ईसा की सहूलत मैसर नहीं थी, वरना उनके वकील करने की जरूरत नहीं थी। काजी फाइज ईसा साहब खुद वकील बने होते थे। ये पहला केस है जहां सुप्रीम कोर्ट से इलेक्शन कमीशन के खिलाफ फैसला आया हो। वो इस तरह से, आप देखिए कि काजी फाइज ईसा ने जितने उनके पास फैसले आए या जितने भी केसेस आए, उन्होंने हमेशा इलेक्शन कमीशन के साथ दिया। इलेक्शन कमीशन को कोई जरूरत ही नहीं थी, बल्ला छीनने से लेकर अपनी मर्जी के जजेस लगाने हों तब उनको इजाजत दी। इंसानी हुकूक की पामालियां हो रही हों, लोगों से कागजात नामजदगी छीने जा रहे हों, आंखें बंद की। इलेक्शन कमीशन को मुकद्दस इदारा उन्होंने कहा, जबकि उन्होंने धज्जियां उड़ा दी कानून की, आइन की, लोगों के वोट की, अमानत की धज्जियां उड़ा दी। अब इसके बाद क्या होगा कि जब आयशा मलिक साहब, जस्टिस आयशा मलिक ने कहा कि आप किसी अदालत को नहीं मानते, इलेक्शन कमीशन किसी मजिस्ट्रेट को नहीं मानते, किसी अदालत को नहीं मानते, आपने क्या इंक्वायरी की है? यानी आपके पास दो आए और आपने खुद से ही फैसला करिए बयान हल्फी का कि जी ये हमें पसंद है, दूसरा ना पसंद है। ना आदिल बाज़ई को बुलाया, ना उससे पूछा कि भाई तुम क्या कहते हो, ये तुम्हारे दो बयान हल्फी आए हैं। अब इसमें मियां नवाज शरीफ के लिए नई मुश्किल पैदा हो गई है। अगर इस मुल्क में थोड़ा सा भी आइन, कानून, अखलाकियात बाकी हो, थोड़ी सी भी, तो मियां नवाज शरीफ डी सीट होते हैं। पहले ही वो जाली जीते हुए हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद जीती थी, तो इस पर हमारी बहन समीना पाशा ने अच्छी बात की। उन्होंने कहा मैं सोच रही थी कि इतनी दफा वजीर आजम रहकर, और एक पार्टी है, दौलत का अंबार है, इतना कुछ है, उसके बावजूद इतनी छोटी हरकत मियां नवाज शरीफ कैसे कर सकते हैं, कि पता भी है कि भाई ये तो तहरीक इंसाफ के वोट लेकर जीता हुआ है, फिर आपके पास कोई कमी नहीं है, फॉर्म 47 के जरिए आपको जिताया गया। आप तो कामरान शाहिद साहब जैसे बंदे बोल रहे हैं कि इतने नालायक और नाअहल हैं नून लीग वाले कि बल्ले का निशान छीन लिया, उनको कैंपेन नहीं करने दी, उनके बंदे पकड़ लिए, उनके ऊपर मुकदमे बना दिए, आपको फॉर्म 47 भी दे दिए, जाली आपसे के लिए सब कुछ कर दिया, फिर भी आप परफॉर्म नहीं कर सके, आप फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे, आप फिर भी उस तरह नहीं जीत पाए। तहरीक इंसाफ वाले फिर इस सब के बावजूद ज्यादा आपसे सीटें ले गए और आपके लिए इतना कुछ करना पड़ा। तो ये सब लोग जानते हैं। तो मियां नवाज शरीफ साहब, समीना पाशा ने कहा कि इतनी छोटी हरकत कैसे कर सकते हैं, सबको पता है कि, और इतनी सीटें आपके पास थी, फिर भी आपने आदिल बाज़ई के लिए भी बयान हल्फी दे दिया कि जी ये तो हमारा बंदा है। तो फिर मुझे ख्याल आया, जो बंदा डॉक्टर यास्मीन राशिद से हार कर फिर उसको पता लगता है कि मैं हार चुका हूं, फिर कहता नहीं मैं जीता हूं, वो उनके दफ्तर की लाइटें भी बंद हो गई थी, सब कुछ हो गया था, लेकिन फिर कहा नहीं हम तो जीत गए, और इस तरह जाली इक़्तिदार में बैठे, उसका कहां ज़मीर रहा, क्या कुछ रहा। तो खैर जनाब, अब हुआ यह है कि मियां नवाज शरीफ ने जो जाली बयान हल्फी दिया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया, तो अब उस पर उनके खिलाफ भी कार्रवाई हो सकती है, वो डी सीट हो सकते हैं अगर यहां पर कोई कानून, अखलाकियात, कोई आइन कुछ बचा हो। लेकिन बहरहाल कभी ना कभी तो कुछ होगा, अभी तो कुछ नजर नहीं आता, अभी तो अंधेरा नजर आता है, लेकिन ऐसे फैसलों से कहीं रोशनी किरण नजर आती है, और यह है कि सिस्टम के अंदर रहकर मुकाबला करना। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने जो फैसला दिया है, और सबको पता है, सबके सामने नजर आ रहा है, और कहा गया शर्म दिलाएगी इलेक्शन कमीशन को, कुछ देख लेते आप, कोई चीज तो देख लेते, कोई पैमाना तो रख लेते, लेकिन बस वो जो मर्जी में आया वो आप करते चले जा रहे हैं, कोई आपके लिए पैमाने नहीं रहा। तो इससे साबित होता है कि इलेक्शन कमीशन ने क्या आज तक किया है।
اور ابھی آگے پتہ نہیں کیا کرنا ہے. انہوں نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر ابھی تک عمل درآمد نہیں کیا. تو بڑی تباہی اس ملک میں ہو رہی ہے, ابھی نہ جانے اور کیا کیا دیکھنا ہے. وہ کہتے ہیں جب گولی ہی چل گئی, اپنے نہتے شہریوں پر جب گولی ہی چلا دی ہے تو باقی کیا بچتا ہے, اس سے پیچھے تو کچھ نہیں رہ جاتا. اور یہ تسلسل تھا, جب آپ گھروں میں گھسیں گے, عورتوں بچوں کو ہراساں کریں گے, انسانی حقوق کی پامالی کریں گے, تو پھر دیدہ دلیری بڑھتی چلی جاتی ہے, پھر ظلم اور زیادہ بڑھتا چلا جاتا ہے. تو وہ پھر آپ کی ٹریننگ ہوتی ہے ظلم کی, جبر کی, تشدد کی, پھر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. پھر آپ کے لیے گولی چلانا بھی کوئی مشکل نہیں رہتا. جو ماڈل ٹاؤن ثانیہ کر چکے ہیں, حاملہ عورتوں پر گولیاں چلا چکے ہوں, جو 100 لوگوں کو زخمی کر چکے ہوں, اور اس کے بعد بھی ان کو کوئی شرم حیا ضمیر نہ جاگا ہو, کوئی ان سے فرق نہ پڑے, تو وہ آگے بڑھیں گے. یہی ہوگا. تو اگر اسی طرح سے کوئی اور ریزسٹنس نہ ہوئی, ان کو اسی طرح راستہ ملتا رہا, تو خدا نہ خواستہ یہ پھر اس سے بھی بڑا سانحہ اس ملک کے ساتھ کریں گے. اور پھر اس کا رد عمل تو آئے گا. ابھی بھی رد عمل آ رہا ہے. ابھی آپ دیکھیے کہ کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی ریئیکشن نہ آئے, کسی طرح سے پارٹی لیڈرشپ کو الگ کر کے عمران خان کو الگ دکھائیں, ان کو خلاف کر دیں. عمران خان نے کہا ہے جی سول نافرمانی کی تحریک کر کے اگر کوئی خلاف ہے تو پارٹی چھوڑ دے. تو وہاں سے چیزیں آگے بڑھ رہی ہیں. پھر ایک اور خبر, عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی کے حوالے سے FIA بھاگا پہنچا اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں کہا جی ان کی ضمانت منسوخ کی جائے, ان کی ضمانت منسوخ کی جائے. وہ بھی ان کو ان کے حق میں فیصلہ نہ آ سکا. وہ درخواست نمٹا دی کہ بھائی اگر وہ نچلی عدالت میں نہیں پیش ہوتی, ان کا معاملہ ہے, وہ جو مرضی کریں, منسوخ کرنا چاہتے ہیں جو کریں. تو ہائی کورٹ سے ان کو یہ ضمانت منسوخی کا فیصلہ نہیں مل سکا FIA کو. تو یہاں بھی حکومت کی سبکی ہوئی ہے, یہاں بھی ان کو شرمندگی کا سامنا ہے. پھر یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ جی جس طرح عمران خان کو کوئی نہ کوئی مقدمہ بنا کر گرفتار کرتے چلے جا رہے ہیں, ان کے خلاف کوئی کیس بھی نہیں ہے. اب فیض حمید والے کیس کی بھی بات کی جا رہی ہے اور اس سے بھی جوڑا جا رہا ہے. حکومت کہتی ہے کہ جی ہاں اس میں بھی ان کو ہی پکڑیں اور یہ کریں وہ کریں. تو بشرا بی بی کو بھی کسی بھی کیس میں اٹھا سکتے ہیں, گرفتار کر سکتے ہیں. ان کے لیے کیا مسئلہ ہے, کوئی شرم حیا تو نہیں ہے. کیونکہ جب کسی اور ملک میں یا اسلام کی تاریخ میں 1450 سال کی تاریخ میں کبھی کسی پر ردت کا مقدمہ نہیں بنا, کبھی نہیں بنا. یہ بھی بےہودگی اور بے شرمی یہ اسی حکومت کے لیے لکھی گئی کہ ان کے دور میں پچھلے 30 سال میں یہ بھی ہوا ہے کہ جی عدت پر کیس بنایا گیا. طلاقیں دلوانی ہے جی آپ یہاں پر لیڈرز کی, طلاق دو, پتہ نہیں کل کو یہ بھی فیصلہ ہوگا کہ جی شادی بھی ہماری مرضی سے یہاں پر کرو. یہ کہیں ہوا ہے؟ کوئی ریاست ایسا نہیں کرتی. اتنی شرمندگی کی بات ہے لیکن وہ کر رہے ہیں. تو جب کسی میں اتنی بے شرمی ہو تو وہ کوئی بھی کیس بنا سکتے ہیں. بشرا بی بی کی ٹھیک ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے نہیں ان کو یہ اجازت مل سکی, وہ ضمانت منسوخی نہیں ہو سکی جو حکومت چاہتی تھی, تو کسی اور کیس میں اٹھا لیں, پکڑ لیں, ان کے لیے کیا مسئلہ ہے. یعنی یہاں کوئی گرفتاری تھوڑی ہے, حراست تھوڑی کرنی, یہاں تو اٹھایا جاتا ہے نا, لے جائیں آپ, پھر دیکھ لیں گے کیا مقدمہ بنانا ہے. لیکن 26 نومبر کے بعد چیزیں بہت بدل گئی ہیں. اب اتنا آسان نہیں رہا اس حکومت کے لیے کہ یہ اب اس طرح سے عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ, لوگوں کے ساتھ کرتے چلے جائیں. کیونکہ ہوتا ہے نا ایک بوائلنگ پوائنٹ جس کو کہتے ہیں کہ وہ ابلنے لگ جاتا ہے اور پانی, اور پھر وہ آپ دیکھتے ہیں کہ پھر وہ باہر آنے لگ جاتا ہے برتن سے. تو یہ اب بوائلنگ پوائنٹ پر چیزیں پہنچ گئی ہیں. اس کے بعد وہ ہوتا ہے کہ جس طرح پھٹ جائے گا. تو یہ لوگوں کے صبر کا پیمانہ پھٹنے والا ہے اب. اور چونکہ کہیں نہ کہیں سوشل میڈیا پر ان کو لگتا ہے ہماری بات ہو رہی ہے, کہیں وہ اپنے رد عمل کا اس حکومت کے خلاف تھوڑا بہت کسی جگہ پر اظہار کر لیتے ہیں. تو اب اس کو جس طرح سپریس کیا جائے گا تو پھر وہ پھٹنے والا ہی حال ہے. جب آپ نے لوگوں کے ساتھ اتنا ظلم کر دیا ہے تو وہ حالات بن جائیں گے. تو یہ اس وقت کی لیٹسٹ خبریں ہیں. بہرحال صحافیوں نے اونچی چیخو پکار کر کے سوال بھی کیے ہیں بشرا بی بی سے کہ جی آپ نے جو کیا کیا عمران خان کے کہنے پر کیا, جو وہاں پر ہوا, پھر گولیاں چل گئیں, کچھ ہوا, تو آپ کا غلط فیصلہ نہیں تھا آگے ڈی چوک کی طرف جانا. ویسے انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. جتنی ویڈیو میرے پاس ہے اس میں تو کوئی جواب نظر نہیں آ رہا. اچھا, اس کے علاوہ سپریم کورٹ نے عادل بازئی کی NA 262 کی نشست بحال کر دی. الیکشن کمیشن کا 12 نومبر کا فیصلہ کالعدم. اور اس میں جو ریمارکس ہیں وہ یہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر اور اسپیکر قومی اسمبلی کو فارورڈنگ ایجنٹ بننے کی بجائے عادل بازئی کی وابستگی کا جائزہ لینا تھا. یہ نہیں کہ بس بڑے صاحب نے حکم دیا اور ڈی سیٹ کر دیا جسٹس عقیل عباسی. کتنی انہوں نے شرم دلائی ہے ویسے. اوف. آپ کے پاس 2 بیان حلفی آئے تھے. ایک جیتنے والا کہہ رہا ہے میرا ہے, دوسرا وہ کہتا ہے میرا نہیں. آپ نے کس اختیار کے تحت بغیر انکوائری ایک بیان حلفی کو درست مان لیا؟ کیا الیکشن کمیشن یہ کہہ سکتا ہے کہ بس ایک بیان حلفی پسند نہیں آیا اور دوسرا آ گیا تو ہماری مرضی ہے؟ یہاں ہر کوئی اپنے لیول پر, جو انسپیکٹر ہے وہ اپنے لیول پر ہے, جو پولیس والا ہے کانسٹیبل وہ اپنے لیول پر ہے, جو جس عہدے پر بیٹھا ہے اس نے اپنی فرعونیت دکھانی ہے. وہ ہر کوئی اپنے لیول کا فرعون بنا ہوا ہے اس وقت.
اور جتنا اس کے پاس اختیار ہے وہ فرعون کی طرح اس کو استعمال کر رہا ہے جہاں تک اس کی پہنچ ہے. جو گولیاں چلا سکتا ہے وہ گولیاں چلا رہا ہے, جو کسی کی سیٹ چھین سکتا ہے وہ سیٹ چھین رہا ہے, جو کسی کو ہراساں کر سکتا ہے وہ ہراساں کر رہا ہے. یعنی جس کا جتنا بس چل رہا ہے وہ کام کرتا چلا جا رہا ہے. الیکشن کمیشن نے تو بلڈوزر لگایا ہوا ہے جسٹس منصور علی شاہ کے عادل بازئی کیس میں. ریمارکس آج الیکشن کمیشن کی لیگل ٹیم نے جسٹس قاضی فائزہ کو بہت مس کیا ہوگا. وہ ہوتے تو الیکشن کمیشن کی جانب سے دلائل بھی دے دیتے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مقدس بھی کہہ دیتے. بے شک غیر قانونی ہی ہے الیکشن کمیشن کا فیصلہ, ثاقب شریف صاحب کہہ رہے ہیں. اس کے علاوہ عادل بازئی بطور رکن قومی اسمبلی بحال, سپریم کورٹ نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ کالعدم قرار دے دیا. عادل بازئی کو شاباش کہ جس جماعت کے ووٹ لے کر آئے شدید ترین مشکلات کے باوجود ڈٹے رہے, اور نواز شریف کو سوچنا چاہیے کہ ان کی عمر بھر کی کمائی کو کون برباد کرنے پر تلا ہے, اور وہ ہو چکی ہے ویسے برباد. احمد بڑائچ کہتے ہیں. اور عادل بازئی کو اتنی عزت مل رہی ہے اپنے علاقے میں کہ دیکھیے, بس جس کو عزت ہو, لیکن کچھ لوگوں کو عزت کی پرواہ نہیں رہتی, کیونکہ جب آپ میں حیا شرم ہی ختم ہو جائے پھر جو مرضی کرتے رہو, پھر اس سے کیا فرق پڑتا ہے. شروع میں روز یہ دعویٰ کیا جاتا تھا کہ بشریٰ بی بی عمران خان کے خلاف گواہ بنے گی, اور ان کو بے گناہ 10 ماہ قید میں رکھا گیا. ان کا قصور یہ ہے کہ وہ حکومتی دعووں کو روند کر عمران خان کے خلاف گواہ نہیں بنی, بلکہ اپنے خاوند کی رہائی کے لیے تحریک چلا رہی ہیں. فواد چودھری, کیا الیکشن کمیشن ملک کی تمام عدالتوں سے بالاتر ہے؟ جسٹس عائشہ ملک, آپ کو کسی چیز کی پرواہ ہی نہیں. یہ جسٹس عائشہ ملک کے ریمارکس تھے کہ کیا تمام عدالتوں سے بالاتر ہیں آپ الیکشن کمیشن, اور آپ کو کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے؟ کیا آپ کسی کو نہیں مانتے؟ عدالتوں اور مجسٹریٹوں کو بھی نہیں مانتے, خود بھی انکوائری نہیں کرتے؟ جسٹس منصور علی شاہ نے یہ ریمارکس دیے. کیا الیکشن کمیشن کے پاس ایسا ٹرائل کرنے کا اختیار ہے؟ جو مرضی وہ کرتا رہے جی. اور پھر یہ سوال بھی اٹھایا گیا کہ انکوائری کیا کی ہے آپ نے, کہ بس بڑے صاحب کا خط آ گیا تو بندے کو ڈی سیٹ کر دو. یہ نہیں ہو سکتا. جسٹس عقیل عباسی, پیمانہ تو سخت ہونا چاہیے تھا. جسٹس منصور علی شاہ, اب یہ دیکھیے آپ کہ یہ پہلا اس طرح سے ہے حکومت الیکشن کمیشن کے لیے کہ جی ریلیف نہیں ملا, کیونکہ وہ قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت اب میسر نہیں ہے. لیکن جہاں جہاں قاضی فائز عیسیٰ کی باقیات ہیں وہاں حکومت بڑی خوش ہے, اسی لیے انہوں نے آئینی بینچ بھی بنا دیا ہے. وہاں معاملات اور طرح چل رہے ہیں, اور جو خود بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے, وہ کس طرح اس کے خلاف فیصلہ دے سکتے ہیں. تو وہی بات ہے کہ سسٹم میں بس یہ امید کی کرن کہیں نظر آ جاتی ہے اس طرح سے, جو اندر بیٹھے لوگ ہیں کہیں ریزسٹ کر دیتے ہیں, ورنہ تو کہانی ختم ہو چکی ہے ہر طرح سے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.